ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 199ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آج ہم ایک آیت نمبر 253 کی تفسیر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یعنی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء مرسلین میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس جبرائیل امین سے انہیں مدد دی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر کوئی ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی اس کے معنی ہیں ان رسولوں میں فضیلت دی ہم نے بعض ان کو بعض پر۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ فضیلت و افضلیت جو کچھ ہے محض عند اللہ ہے، خالق کے یہاں درجات و مراتب قرابت کے لحاظ سے ہے۔ خلق کے لیے بحیثیت متاع سب یکساں ہیں، عام خلقت کے لیے رسول سب برابر ہیں، اطاعت و تعظیم سب کی یکساں واجب ہے۔ اور اسی معنی میں قرآن مجید کی سورہ بقرہ لا نفرق بین احد منہم، یعنی رسولوں کے درمیان باہم کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، ان کی صداقت کے لحاظ سے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو جھٹلائیں، جیسے کہ یہود و نصارہ وغیرہ مقہور اور معتوب امتوں کا شیوا ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی کچھ ایسے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے۔ منہم سے ان، یعنی ان میں سے، ہم کی ضمیر رسولوں کی طرف جاتی ہے۔ من کے معنی جو یا جن سے، کلم اللہ کلام کیا اللہ نے، ورفع کے معنی آتے ہیں اور بلند کیا۔ بعضوں کے معنی اگر لیں گے تو بعض ان کے درجات کو کہتے ہیں، یعنی بلند مرتبوں کو۔ انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور بعض کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا کی، جیسا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام کو یہ منصب ملا۔ اور بعض کے درجات من حیث المجموع بلند کیے، جیسے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی اور ہم نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں، اور مدد کی ان کی روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ قرآن حکیم میں انبیاء کے اسماء گرامی کے ساتھ ان کے والدین کا ذکر نہیں ملتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ ہر مقام پر عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ اس سے مقصود عیسائیوں کی اس غلط عقیدے کی تردید ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں بلکہ وہ ابن مریم ہیں، جو خود ایک پاک دامن ذاکرہ شاکرہ خاتون تھی،
عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یعنی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرتے جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، احکام بھی آ چکے تھے۔ بینات کے معنی ہیں واضح دلائل، معجزات، یعنی اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے ہیں آپس میں نہیں لڑتے، جھگڑتے نہیں، جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے تھے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ جو ان رسولوں کے بعد آئے ہیں آپس میں نہیں لڑتے، جھگڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلے دلائل پہنچ چکے ہیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سے جنگ و جدل کی قوت سلب کر لیتا، مگر انسان کو اختیار و ارادے کی قوت عطا کر کے خالق کائنات نے اسے امتحان و آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے پر بے حساب و کتاب اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، یعنی مگر انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی ان احکام پر ایمان لایا اور کسی نے انکار کیا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اختلاف اور باہمی لڑائی جھگڑے کی اصل بنیاد انسان میں قوت ارادہ و اختیار ہے۔ اگر انسان اس قوت و اختیار کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے تو ایمان ہے اور یہی اسلام ہے، اور اگر اس کا آزادانہ استعمال کرنا شروع کر دے اور اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے تو پھر یہی کفر ہے۔ تیسیر القرآن کا آپ مطالعہ کریں، اس میں پتہ چل جائے گا، اس میں تفصیلات فراہم کی ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب۔ پھر آگے ہوا ارشاد کے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یعنی اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ولو کے معنی آتے ہیں اگر کے، شاء اللہ کے معنی آتے ہیں اللہ چاہتا تو، مقتتلو وہ نہیں لڑتے، ولیکن اللہ مگر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن کے معنی لیکن کے معنی میں لے، مگر کے معنی میں لے، یفعل کرتا ہے وہ، ما کے معنی جو، یرید کے معنی وہ جو چاہتا ہے، اور تم اس کے کاموں کی حکمتوں کو احاطہ نہیں کر سکتے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ یفعلو کے ضمن میں کہ اللہ وہی کرتا ہے بمقتضائے قدرت کاملہ ما یرید جو کچھ وہ چاہتا ہے، اب بمقتضائے حکمت بالغہ یعنی نہ اس کی قدرت و قوت فاعلہ پر کوئی قیدیں اور حد بندیاں عائد ہیں، اور نہ اس کی تجویزوں ارادوں میں کسی غلطی یا سہو کا یا خطا کا امکان ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا ایمان رکھتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کی حکمت و بصیرت پر اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھ میں بات آتی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول پیکر صدق و صفا ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انہوں نے پیغام حق نہ صرف خود قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو سانچے میں ڈھالا، بلکہ بلا کم و کاست لوگوں تک اسے پہنچایا۔ ان نفوس قدسیہ میں بعض کو بعض پر منصب اور ذمہ داری کے لحاظ سے فضیلت اور برتری ہے۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یہ ان کی فضیلت کا ایک خاص پہلو ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے کھلے معجزات دیے اور روح القدس کی خاص تائید سے انہیں نوازا، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے علاوہ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف جانوروں کی بولیاں سمجھا دی گئیں بلکہ ہوا بھی ان کے لیے مسخر کر دی گئی۔ اور میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سالار انبیاء اور خاتم النبیین کی خصوصیت سے سرفراز کیا گیا، اور ان کی نبوت ابدی نسل انسانیت کے لیے ہدایت اور روشنی کا سامان بنی۔ انبیاء و رسول کے فضائل میں یہی نقطۂ نظر حقیقت کے مطابق ہے۔ فطرت انسانی تو محض خیر اور نیکی پر پیدا کی گئی تھی، مگر خارجی اثرات، ضلالت، خواہشات نفسانی اور نت نئے شیطانی حربوں سے انسان کا آئینہ، اور پھر فطرت انسانی تو محض خیر اور نیکی پر پیدا کی گئی تھی، مگر خارجی اثرات، ضلالت،
خواہشات نفسانی اور نت نئے شیطانی حربوں سے انسان کا آئینہ فطرت گردآلود ہو گیا، اور لوگوں نے حقائق سے دور ہو کر صداقت و عدالت کی راہ چھوڑ کر محض نفس پرستی سے اختلافات پیدا کر کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اور جن انسانوں نے بھی ہدایت الہی سے منہ موڑا، شقاوت و بدبختی ان کے حصے میں آئی۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں اور تفسیر تھی ناظرین گرامی، جو سمجھ میں آئی تو آپ کے سامنے رکھا گیا۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔